درود و سلام کے آئیے حاضرین، اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں میدان کی خطابت کی طرف رہتا ہوں۔ ہماری فہرست میں ایک نام ہے جناب حضرت مولانا محمد مفضل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد مفضل ندوی صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا پیچھے دقت ہو رہی ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ درود اللہ صلی علیہ ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس ماہ محرم میں ہم لوگوں نے اور آپ حضرات نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کی جائیں اور سنیں، وہ چیز سنیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پیغام اللہ کے رسول کا ہے، اس کے بعد تمام صحابہ کا ہے، پھر آخر میں جیسا کہ پہلے ماہ محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اخیر میں 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لہذا ان کی وفات اور دنیا سے چلے جانا، ان کی قربانی اس محرم الحرام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ محرم الحرام کا ان شہداء کا کیا تعلق ہے؟ اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں رچا اور بسا لینا اور سمجھ جانا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آخر یہ جانے دے لوگوں نے کیوں دے کیا مقصد تھا؟ ماہ محرم الحرام جیسا کہ قرآن مجید میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اس سے پہلے آسمان کے نیچے پوری دنیا میں پانی تھا۔ پوری دنیا کیا ہے؟ زمین نہیں تھی بلکہ پوری دنیا میں پانی تھا، اور کون سی مخلوقات رہتے تھے؟ صرف جنات صرف جنات رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں کو پیدا کیا پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا کیونکہ آسمان پانی پر تھا، آسمان کے نیچے کچھ نہیں تھا، پورے دنیا میں پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، یوم خلق السماوات والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: 12 شہر، ہم نے مہینوں کی گنتی کے لیے 12 مہینے مقرر کیے۔ کتنے مہینے مقرر کیے؟ 12 مہینے مقرر کیے، اور اس مہینے جب وہ مہینے ہم نے بنائے اور اس کے کاؤنٹ کے لیے اور
اور گنتی کے لیے ان 12 مہینوں میں انتخاب کیا، اس میں 4 مہینوں کو بڑا ہی محترم اور مقدس بنایا۔ 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، اور یہی صحیح دین ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ احادیث میں آتے ہیں، کیا ہے؟ ذی قعدہ سے شروع ہوتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اس میں آتا ہے، اور رجب اس میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر ہر انسان ظاہری طور پہ دیکھے تو وہی چاند، وہی سورج کیا ہے؟ ہر مہینے میں نکلتا ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا مہینہ ہو، سارے مہینے میں وہی چاند، وہی شام، وہی صبح، وہی سب کچھ۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے بڑے ہی محترم اور مقدس بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ ان کی نسبت، ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ وہ مہینے بڑے ہی مقدس اور محترم ہے۔ اور ایک بات بہت ہی کان کھول کے سن لیں، تاریخی بات ہے، شریعت کے اعتبار سے آپ سن لیں کہ یہ مہینے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محترم اور مقدس نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے مقدس اور محترم ہے۔ بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لائے، ان سبوں کے زمانے میں یہ مہینے مقدس اور محترم رہے۔ شروع سے، جب سے دنیا بنائی گئی، جب سے یہ مہینے مقدس اور محترم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تمام زمانے میں، تمام کے دور میں کیا ہے؟ یہ مہینے بڑے ہی محترم اور مقدس تھے۔ آنے والے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو جنگیں روک دی جاتی تھی۔ اور صرف اسلام کے ماننے والے نہیں، بلکہ جو کفار کہتے ہیں، جو بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ بھی اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ کا بھی یہ ایگریمنٹ ہو جاتا تھا کہ اگر اس درمیان میں اگر یہ مہینے آ جائیں گے تو جنگ روک دی جائے گی، کوئی قتال نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بڑے ہی مقدس مہینے ہیں، لیکن بڑا ہی تاریخ کا بہت ہی برا سامنا ہے کہ اسلام نے جس مہینے کو بڑا محترم رکھا ہے اور اس کو بہت پہلے سے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، لہذا اسی مہینے میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو جائے، اسی زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے، ان ملعونوں نے شہید کر دیا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا، ان لوگوں نے تو غلط کیا۔ 2 گناہ اور سب سے بڑے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے محرم الحرام کے کیا ہے؟ مقدس مہینے کو پامال کیا، اس مقدس مہینے میں اتنی زبردست گناہ کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نواسۂ رسول کو قتل کیا اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا، ظالمانہ طریقے سے۔ اور یہ تاریخ کے صفحات کو پلٹا جائے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہید ہو کر اگر یہ سبق نہ دیا ہوتا تو یقیناً ہمیشہ ظلم سر اٹھا کر جیتا، ظلم سر اٹھا کر جیتا، مظلوم اسی طرح سے جیتا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت دے کر یہ بات بتا دی کہ کبھی اسلام کے پیروکار، سچے شہدائی، صحیح ایمان پر چلنے والے انسان کیا ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، ظلم کو سہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سبق دیا، یہ اس وقت رہتے دنیا تک یہ سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ظلم کو برداشت نہیں کیا، کبھی ظلم کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اور جہاں پر یہ بات آئی کہ بیعت کر لی جائے اور ظلم کو اور اس حکومت کو برداشت کر لیا جائے، جان دینا کا وعدہ کی، لیکن کیا ہے؟ ظلم کو سہنا اور ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا حسینی کردار یہی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا عمل یہی بتاتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم ان کے فدائی بن جائیں، ہم ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ان
उसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हर तरीके से हम उनके लिए जान फिदा कर देते हैं, हर तरीके से उनकी मोहब्बत को हम सामने लाते हैं। लेकिन बस मुहर्रम गुजरा, हुसैन के तमाम अमाल छोड़ दिए, हज़रत हुसैन के नसीहतें छोड़ दी, जो उनके नाना का पैगाम था जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, हमने उसको पामाल कर दिया। ये सिर्फ मुहर्रम हराम के महीने तक महदूद कर रखा है। क्या हम गरीबों की मदद करें सिर्फ मुहर्रम में? क्या हम गरीबों को खाना खिलाएं सिर्फ मुहर्रम में? हम प्यासे को पानी पिलाएं सिर्फ मुहर्रम में? कहाँ लिखा हुआ है? ये हुसैन की नसीहत नहीं है, ये हुसैन का किरदार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पैगामात को आगे बढ़ा रहे थे, उन पैगामात में ये बात नहीं है कि सिर्फ मखसूस मकाम के लिए, मखसूस लम्हात के लिए इन सब चीजों को मखसूस कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। हमेशा जिस वक्त भी कोई प्यासा हमारे सामने आए हम उसको पानी पिलाएं, कोई भूखा हमारे सामने आए हम उसकी भूख मिटा दें, हमारा पड़ोसी परेशान हो हम उसके लिए तड़प जाएं, हमारा कोई इंसान परेशान हो हम उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। ये हुसैन का किरदार है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पैगाम को, अल्लाह के रसूल के इस पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन क्या मामला है, ना हम खुद बढ़ते हैं ना हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने यकीनन कॉन्वेंट के स्कूल में हिस्ट्री की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई हैं, लेकिन हमने क्या हज़रत हुसैन की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की और इस्लाम की पूरी तारीख अपने बच्चों को समझाई है? जरा गौर करने की बात है, सोचने और समझने की बात है कि अगर आज हम लोगों ने उस तारीख से वाकिफ नहीं कराया तो फिर आने वाली नस्ल इस्लाम का नाम लेने वाली नहीं रहेगी। उनको जो बता दिया जाएगा वही सही है। अगर उनको कह दिया जाएगा कि हुसैन गलती पर थे तो यकीन वो लोग मान लेंगे नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि उन्होंने तारीख को नहीं पढ़ा, उन लोगों ने इस्लाम की सही चीज को नहीं पढ़ा, उन्हें सच्चाई को नहीं पढ़ा। यकीनन उनकी परवरिश झूठ में होगी, उनकी परवरिश दगाबाजी में होगी, उनकी परवरिश धोखे में हुई है, लिहाजा वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, हम सिर्फ जलसा करा लें, उसमें अपने पैसों को फूंक दें, अपने पैसों को बहा दें, लेकिन असल मकसद को खत्म कर दें, इससे कुछ नहीं होता। वइज़ा सलुअत सलुअल जसद कुल्लु वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान कोई भी अमल करे, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़े, तो क्या है उसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। अगर उसमें जर्रा बराबर भी दिखावा हो गया तो वो नमाज शिर्क हो जाएगी। अगर कोई इंसान दिखावे के लिए कोई अमल करता है वो शिर्क के दहाने में पहुंच जाता है कि उसने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा बल्कि दूसरों के लिए पढ़ा, उसने रोजा अल्लाह के लिए नहीं रखा है बल्कि दिखावे के लिए, दूसरों को दिखावे के लिए रखा है कि उसको लोग रोजेदार कहें, उसे नमाज इसलिए पढ़ी है कि लोग उसे नमाजी कहें। यकीनन ऐ नमाजियों, ऐ लोगों, और अपने दिल से मुखातब होकर कह रहा हूँ, जिस दिन अगर दिल में जर्रा बराबर ये मामला आ जाता है कि हमने नमाज इसलिए पढ़ी है कि लोग मुझे नमाजी कहें, मैंने रोजे इसलिए रखे हैं कि लोग मुझे रोजेदार कहें, उसी वक्त से उसका अमल अकारत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो शिर्क के दहाने तक पहुंच जाएगा। वो अल्लाह को महबूब नहीं है ऐसा अमल, अल्लाह को कबूल नहीं है ऐसा अमल। हमें सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचना और समझना पड़ेगा, हमने अगर किसी को अपने जेब से निकाल कर पैसे भी दिए हैं तो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सबको ये तालीम दी है और उनके उम्मती इसी को पैगाम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमने उसकी रजा, अल्लाह की रजा के लिए काम किया है, उससे अल्लाह के नबी का दीन और दीन इस्लाम आगे बढ़ेगा, इसके पैगाम को आम किया जाएगा। लिहाजा इस मकसद से हम जब काम करेंगे तो हमारा जलसा करना भी कामयाब होगा, हमारा नमाज पढ़ना भी कामयाब होगा, हमारा रोजा रखना भी कामयाब होगा। अगर कोई इंसान क्या है पूरे साल रोजे रखता है, इंसान पूरे साल रोजे रखता है, इंसान जब खड़ा हो जाता है मस्जिद में तो लोग मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं लेकिन उसके सजदे खत्म नहीं होते और वो नमाजें पढ़ता रहता है और लोग उसे क्या है पानी पड़वाते हैं, लोग उसे भूख डलवाते हैं। जरा उसके दिल से पूछें कि क्या उसके दिल में अल्लाह की खशियत है, अल्लाह का डर है? वो जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहा है क्या उसके अंदर अल्लाह का डर है कि सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहा है? उसके दिल को टटोलना चाहिए सबसे पहले। इंसान धोखा न खाए, इंसान दीनदारी पर धोखा न खाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीनदारी का ढकोसला बनाए हुए हैं लेकिन जब उनसे मामलात किए जाते हैं तो मामलात में कच्चे निकलते हैं, वो धोखा देते हैं,
وہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی سے 10 روپے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دے دیں گے پرسوں، لیکن سالوں سال ہو جاتے ہیں، اس کا منہ دیکھنے کا بڑا نہیں کرتے. اسلام نہیں سکھاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کیا اس میں لکھا تھا؟ اسلام نے تو یہ بتایا کہ دین سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، جو عمل کیا جائے دل سے کیا جائے، جو معاملات کیا جائے دل سے کیا جائے. ہمارے پڑوس میں کسی کا مکان ہے اور ہمیں موقع مل گیا، آج ہمارے پاس پیسے ہیں، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس زور ہے، کیا اس مکان کو ہم جب بنائیں تو کسی غریب کی چیز کو ڈھا دیں؟ کیا اپنے دیوار پر بڑھا لیں؟ کہ یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز ہے. آپ کر لیں. انسان شراب پینے والا شراب پی لے، نہ مانے عالم کی بات، نہ مانے قرآن کی بات، نہ مانے حدیث کی بات. نہیں کوئی روک سکتا ہے اسے شراب پینے سے، نہیں کوئی روک سکتا ہے اسے کسی کی حق مارنے سے. لیکن کیا وہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کیا سب کو جانا ہے. دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے. اسی قبر کی مٹی میں سب کو دفن ہو جانا ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں. ذرا ایک پل ہم سوچ کر اور غور کر کے اپنے رات کی اندھیرے میں اور اپنے بستر پر یہ بات سوچیں کہ آخر دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ ہمیں دوسرے کا حق مار کر کب تک دنیا میں رہنا ہے؟ بالکل نہیں. سچائی کے ساتھ جینا ہے، سچائی کے ساتھ رہنا ہے. جب یہ عزم کر کے ہم اٹھیں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، ہمارا روزہ بھی قبول ہوگی. ایسا روزہ قبول نہیں ہوگا، ایسی نماز قبول نہیں ہوگی کہ لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں کو غلط چیزیں بتائیں اور پھر ہم روزہ رکھیں اور نماز کریں. دیندار نہیں ہو سکتا. معلوم ہے 25% ایسی چیزیں ہیں، 25% جس کا تعلق مسجد سے ہے، جس کا تعلق اللہ حقوق اللہ سے ہے. لیکن 75% جو اسلام ہے جو بتاتا ہے، 75% جو معاملات ہیں وہ بندوں سے ہیں، وہ لوگوں سے ہیں. ہم 25% کو بہت اچھا کر لیتے ہیں، جماعت میں جا کے اچھا کر لیتے ہیں، مسجد میں رہ کے اچھا کر لیتے ہیں، بزرگوں کے چوکھٹ پہ جا کے اچھا کر لیتے ہیں. لیکن 75% جو معاملات ہیں وہ ہم ختم کر دیتے ہیں، وہ ہم گما دیتے ہیں. ذرا غور کریں. ہم اپنے دوست کے، ابو کے، بھائی کے، چچا کے اگر کوئی انتقال ہو گیا ہے یا کوئی بیمار ہو گیا ہے، ہر کوئی ایڈمٹ ہے، تو ہم دیکھنے چلے جاتے ہیں اور ان کی عیادت کرنے چلا جاتے ہیں. یقیناً عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے کہ فرشتے جب تک انسان عیادت پہ رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن ذرا اس بات کو سوچیں، ہم اتنی دور جا کے اس کی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پرسان حالی دیکھنے چلے گئے، لیکن ہمارے گھر کے پڑوس میں ہمارے سگے چچا بیمار ہے، ہمارا سگا بھائی بیمار ہے، ہماری سگی بہن بیمار ہے، ہمارا سگا بھائی بیمار ہے. لیکن ہمیں ان سے کیا ہے حال مزاج پرسی کرنے کی، عیادت کرنے کی کوئی ہم سے توفیق نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ ہم نے صرف دکھاوے کے لیے ڈھونگ رچا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے قریبی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریبی کون پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں. لیکن نہیں، ہم اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، اپنے گھر والوں سے نہیں بول رہے ہیں اور دوستوں سے رشتہ نبھا رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا حسینی کردار ہے؟ حسینی کردار اس کو گوارا نہیں کرتا ہے. حسینی کردار اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. یہ تو ظالمانہ، یہ تو ظلم کے تحت رہنے والی، یہ تو ظالمانہ طریقے سے معاشرہ رچا اور بسا گیا ہے جس میں تم کو جھونک دیا ہے کہ تم اسی میں رہنا ہے، تمہیں اسی میں جینا ہے. یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا یہ معاشرہ ہے، یہ تو غیروں کا بنایا ہوا معاشرہ ہے جس میں نہ ہمدردی ہے، جس میں نہ محبت ہے، جس میں نہ خلوص ہے، جس میں نہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں اتارنے والی چیز ہے. صرف اپنی زندگی جینے کا ہنر سکھایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی جی لو، اپنا پیٹ بھر لو، اپنے کو دیکھ لو. لیکن ہمیں اپنے بھائی کا خیال ہے، اپنے پڑوسی کا خیال ہے، اپنے آئزہ اور اقارب کا خیال نہیں. اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، دین اس کا نام نہیں ہے، دین اس کا نام نہیں ہے. حسینی تعلیمات ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہیں. حسینی تعلیمات تو یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں معاشرے کے ہر فرد کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ ہمارا قریبی ہو چاہے دور کا ہو. ہر انسان ہمارے لیے صحیح ہے، ہر انسان ہمارے لیے اچھا ہے. ہم ہر شخص کو اسی نظر سے دیکھیں گے. لہذا ہمیں اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا پڑے گا. جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک
ہمارے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہوگا اصل دیندار نہیں ہو سکتے ہیں، اصل دیندار نہیں ہو سکتے ہیں، اصل دیندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ معلومات تو ہم سے زیادہ عام اور لوگوں کو معلومات رہتی ہے، لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، معلومات سب کو ہوتی ہے، لیکن کیا ہے ہم اس پر کرنا نہیں چاہتے۔ کیا یہ نہیں معلومات ہم کو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ یہ نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ کیا ہم یہ نہیں معلوم کہ دھوکہ دینا غلط ہے؟ لیکن نہیں، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، تجارت کو گندا کریں گے اور کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ کیسے معلوم کیا جائے ہم مسلمان؟ کرے کہ وہ فلاں مولانا صاحب نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا تو ہم بھی کریں۔ ارے مولانا صاحب کا عمل مولانا کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں تو یہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا بتایا گیا، ہم کو کیا سبق دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں تو اس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوتی تھی وہ دل کو بنانے کے لیے ہوتی تھی کہ انسان کا دل بہتر ہو جائے، انسان ہر عمل کو اپنے دل کی گہرائی سے کرنے والا بن جائے۔ اس سے کیا ہے اسلام کے شجر کو مزید تقویت بخشتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خون دے کر اسلامی شجر کو سینچا ہے، خون لے کر نہیں سینچا، خون لے کر نہیں سینچا ہے، ظلم کر کے اسلام کے درخت کو نہیں سینچا ہے، بلکہ خود مظلوم بن گئے، ان پر ظلم کیا گیا اور ان کو طرح طرح سے آزمائش اور پریشانی میں ڈالا گیا۔ لہذا ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہمیں تاریخ کے ان صفحات کو پڑھنا چاہیے اور اسے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ کر اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں بسا لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ ظلم کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جب یہ چیز واضح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اصل دیندار نہیں ہو سکتے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو کوئی انسان اس طریقے سے ان سب چیزوں کو سیکھنے سے اور اس جذبے کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہم لوگ بہت زیادہ کیا ہے ہم سب ان کی شہادت کو سنتے ہیں اور کیا ہے ان کی شہادت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر بھی غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تعلیمات پر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے جس طریقے سے انہوں نے وہ تعلیمات دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے بس دوسروں کی ہمدردی کا خیال کرتے ہوئے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے زندگی جینے کا ہنر بتایا۔ غور کریں، دوسروں کی خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی جئیں گے تو ہماری زندگی کامیاب اور کارآمد ہو جائے گی۔ لہذا آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا معاملہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا سب سے بڑا معاملہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی، بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں اور اسکول سے آنے کے بعد میں بیگ پھینک دیتے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کوئی والد اس کا محاصرہ کرتا ہے، کوئی محاصرہ کرتا ہے، چیز کو پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے، نماز پڑھی بھی نہیں پڑھی، اسکول سے آیا بس بچہ بہت اچھا ہے کہ اس نے آج اس کو حاضری دے دی، وہ تو اسکول ملتے رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی اور گھنٹے جو آپ کے پاس رہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر نظر رکھی ہے کہ اس نے کتنے وقت کی نماز پڑھی ہے؟ آپ نے اس پہ نظر رکھی ہے؟ نہیں پڑھی، نہیں دیکھا ہے کہ اس نے کس وقت تک نماز پڑھی ہے، یہ کب مسجد جاتا ہے، کبھی نہیں۔ لیکن یہ ہماری سب سے بڑی آج نہیں، ابھی نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جب بچہ ہمارا بڑا آئے گا اور ہمیں اس کی تربیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب وہ بڑے ہو کر ہماری بات کو نہیں مانے گا، جب وہ بڑے ہو کر ماں کو ماں نہیں سمجھے گا، باپ کو باپ نہیں سمجھے گا، بڑوں کا کوئی ادب نہیں کرے گا، اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت یہی ہوگا کہ اس کو پکڑ کر کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اس کے لیے تعویذ بنا دیجئے، کچھ کر دیجئے تاکہ یہ ہمارے ماتحت چلے۔ ایسا نہیں، اس وقت روٹی اڑانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ لمحوں نے خطا کی، ندیوں نے سزا پائی، ہم نے شروعات کی اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کے باپ کے حق کو نہیں، ماں کے حقوق اس کے ذہن میں نہیں ڈالے، ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ بڑوں سے کیسی بات کرنا چاہیے، بڑوں سے پیش آنا چاہیے، ہم نے اس کو نہیں بتایا، ہم نے اس کو
نہیں سمجھایا کہ آپ کو مسجد جا کر اللہ کے سامنے سر ٹیکنا ہے. یہی نہیں تمام وجوہات کی بنا پر آج وہ دن آیا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ بیٹوں کو مارتا ہے, وہ ماں کو غلط طریقے سے باتیں کرتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے. پھر ماں باپ کیا ہے, یہی ہوتا ہے کہ ان کو اتنی شدید پریشانی ہوتی ہے, اتنی شدید پریشانی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے ہیں. ہمارے سامنے کا واقعہ ہے, ہم جب لکھنؤ میں پڑھا رہے تھے, ہمارے درمیان ایک بچہ آیا جو بہت ہی شریر تھا اور شرارت اس طرح سے اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ وہ آ کر ہمارے یہاں ایڈمیشن کرایا, اور کرانے کے بعد میں کہا کہ ان بچے کو ایڈمیشن لے لیجیے. ہم نے اس کا ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد میں جب وہ ہاسٹل میں رہا, معلوم ہوا کہ بڑا ہی شریر ہے, بہت شرارت کرتا ہے. لہذا ہوا یہ کہ کچھ دن رہا, اور رہنے کے بعد اس میں شرارت میں کمی بھی آئی, سب کچھ آیا, لیکن اس کے والدین کی محبت میں اس کو یہاں پر ٹکنے نہیں دی. اور ہوا کیا کہ بعد میں کچھ دنوں بعد وہ چھٹی ہوئی. چھٹی ہونے کے بعد وہ بچہ گھر چلا گیا, اور گھر جانے کے بعد میں جب وہ گھر چلا گیا پھر وہ نہیں آیا. شروعات میں وہ بچہ آیا تھا, 5 سال گزرنے کے بعد میں اسی بستی سے ایک اور بچہ ہمارے پاس آیا ایڈمیشن کے لیے. ایک اور بچہ اس کے پاس آیا, اور بعد میں اس کے ساتھ اسی بچے کے والد بھی ساتھ میں آئے, جو 8 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے. اور ان کے پاس جب وہ ہمارے پاس آئے, دیکھا ان کے ہاتھوں میں پٹی بنی ہوئی تھی, ان کے اس ہاتھ میں پٹی ہوئی بنی ہوئی تھی. پوچھا کیا ہوا, تو دوسرے نے بتایا کہ مولانا جس کا ایڈمیشن انہوں نے کرایا تھا اسی بچے نے ان کو مارا, اسی بچے نے ان کو مارا ہے, ماں کو بے گھر کر دیا ہے, اور محلے والے پریشان ہیں اس سے. لیکن کیا ہے, صرف ایک بات کہ انہوں نے کبھی ایک بچے کو مار کر جب گھر پہنچا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا نہیں, اس کو انہوں نے کچھ کیا نہیں. آج اس کا حشر یہ ہے, آج اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ کیا ہے, ان کے دونوں ہاتھوں میں پٹی بنی ہوئی ہے, وہ پریشان ہے, وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں, کیونکہ اس بچے کا صاف کہنا ہے کہ نہ ماں کو اندر رکھوں گا نہ باپ کو اندر رکھوں گا. اور کہنے کا کیا ہے, ہم وہ مسلمان ہیں, کیا ہے وہ جا کے نماز پڑھتا ہے مسجد میں, نہیں امام کی ساری بات مانیں گے لیکن یہ بات نہیں مانیں گے. کیا وجہ ہے, وہی بات بتائیں گے کہ لمحوں نے خطا صدیوں نے سزا پائی. جب تربیت کرنے کا وقت تھا اس وقت ہم نے اس کی مانگ ہے, اس سے محبت کی ہے, اس کے ہر ادا کو ہم نے ہر ادا کو پسند کیا ہے, اس وقت ہم نے غور نہیں کیا. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو ہم روتے پھر رہے, ایسا نہیں. ابھی وقت ہے, ہمارے سامنے نونہال بچے ہیں, یہی ہمارا مستقبل ہے, یہی ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے, یہی ہمارے قصبے کا مستقبل ہے. ان کے لیے ہر خواہش کو پورا کریں, وہ جو چاہیں ہم پیسہ دیں ان کو لے کر آئیں. لیکن جب یہ بات آئے تو تمہیں بڑوں کا ادب کرنا ہے, جب اس میں کوئی گستاخی ہو تو بالکل اس کو ایکسپٹ نہ کریں, بلکہ اس کو تربیت میں اس کو ڈانٹیں اور پھٹکاریں. جب اس کا معاملہ سامنے آئے کہ اس نے کسی بچے کو گالی دی ہے, اس میں کوئی معاملہ نہ پئیں. جب وہ اس کو دیکھیں اپنی بڑے بھائی اپنی بڑی بہن کو کچھ کہا ہے, اس کو بیٹھا لیں اور اس کو وہیں پر کس کے ڈانٹیں, کیونکہ وہ تربیت کا وقت ہے. اگر ہم نے وہ وقت کھو دیا تو آنے والے وقت ایسا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر وہ آپ ہی بھی الٹا کیا ہے, وہ مارے گا بھی, آپ کو گھر سے نکالے گا, آپ کی توہین بھی کرے گا, آپ کی بے ادبی بھی کرے گا, اسلام پر صحیح نہیں چلے گا. پھر وہی انسان جب دوسروں کے یہاں جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے, اسلام نہیں سکھاتا ہے, کہ اسلام یہی ہمیں بتاتا ہے, کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کو پڑھنے والے, اسلام کو سمجھنے والے اسلام کے اندر آنا چاہتے ہیں, لیکن اسلام کے متبعین, اسلام کو پیروکار جب ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو وہی لوگ دور ہو جاتے ہیں, وہی لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ہم اپنے دل سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں, اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو ان سبوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, ہم اپنے دین کے لیے نفع بخش نہیں بن پا رہے, نہ بنے, لیکن اپنے دین کے لیے نقصان دہ بھی ثابت نہیں. اگر ہم کسی کو مسجد کے اندر نہیں لا پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں لا پا رہے ہیں, لیکن ہماری وجہ سے کوئی مسجد کے اندر نہ آئے, وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے معاشرے کے لیے نافع نہیں بننے, کوئی بات نہیں, زار بھی نہ بنے, نقصان دہ بھی نہ ثابت ہو. اگر ہم مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے لیے نفع پہنچانے والے نہیں بن رہے ہیں تو مسجد کے لیے نقصان دہ بھی نہ ثابت ہو. ہم دوسروں کو بھی مسجد کے اندر آنے والا بنائیں, ہم سے نہیں
ہم سے نماز پڑھ پا رہے ہیں. لوگوں سے کہیں کہ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو جو موقع مل رہا ہے آپ نماز پڑھیں. لہذا لوگوں کو مسجد تک لائیں، مسجد کے اندر بیٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے گا اور اس نماز کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے اندر وہ ادب و احترام شامل ہو جائے گا جو اللہ کو مقصود ہے، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس سے دین کا جو کام ہوگا سوچ نہیں سکتے معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا، معاشرہ سکون کی نیند سوئے گا، معاشرہ پرسکون ہو جائے گا، بچہ خوشگوار ہو جائے گا، ہر ماں ہر باپ خوش ہو جائے گا، لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے آخر یہ کس معاشرے کے بچے ہیں، آخر یہ کس معاشرے میں پلنے والے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، ان کے بچے بھی اچھے ہیں، ان کے لوگ بھی اچھے ہیں، ہمیشہ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوسروں سے اچھی باتیں کرتے ہیں. لہذا اس طریقے سے اسلام کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہم سب پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آئیے حاضرین اب بغیر کسی تمہید و تاخیر